ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ مظفرپور جسے پہلے لیچی کا شہر کہا جاتا تھا، اب اسے علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ کی ولادت گاہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شہر الہ آباد میں میرے آقا منور شاہ کے بارگاہ سے فیوز و برکات جو اس نے حضور پاسمان ملت کے توسل سے حاصل کیا، پھر اسے ہمیشہ سمیٹتا ہی رہا، اس میں کہیں سے کمی نہ آنے دی۔ اس کی مقبولیت کے سورج میں نے کبھی گرہن نہیں دیکھا۔ رات کے شروع کے ماحول میں ہو یا عنفوان شباب کا معاملہ ہو یا رات کی ٹوٹی ہوئی کمر کے وقت اس کو مائک پر لایا گیا، کبھی بھی وہ نربس نہ ہوا، کبھی اس کا دل مرجھایا نہیں۔ لیکن اس وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر تقریر سننے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے بیٹھے، پھر صلاۃ و سلام ہو جائے گا، تو مجھے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتا دیں کہ اس وقت تقریر آدھے گھنٹے کی، پون گھنٹے کی ہو جانی چاہیے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں۔ سنیں گے تو درمیان سے اب 1-2 لوگ کھڑے ہو کے نعرہ بلند کر دیں، تو میں اس شخصیت کو، جو لوگ بیٹھے ہیں ذرا زور سے بولیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے بھائی۔ ماشاءاللہ۔ آئیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ تھوڑی سی جو بدنظمی درمیان میں پیدا ہوئی اسے ختم کر لیں۔ بس میں گزارش کرتا ہوں ایک شعر پڑھ کر کے جس کا مجھے اشارہ ہوا ہے، توفیق بھائی کی طرف سے پڑھتا ہوں۔ جیسے کچل گئے ہو تم ویسے کچل گئے ہیں ہم، جیسے نکل گئے ہو تم ویسے نکل گئے ہیں ہم، بزم رسول پاک میں سن کر نبی کا تذکرہ، جیسے مچل گئے ہو تم۔ تقریر سنیں گے کہ آپ سوئیں گے یہاں پر؟ بزم رسول پاک میں سن کر نبی کا تذکرہ، جیسے مچل گئے ہو تم ویسے مچل گئے ہیں ہم، شیطان کو یزید نے دوزخ میں دیکھ کر کہا، جیسے پھسل گئے ہو تم ویسے پھسل گئے ہیں ہم۔ شیطان کو یزید نے دوزخ میں دیکھ کر کہا۔ علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ کی تقریر شروع ہونے جا رہی ہے، ذرا پھر سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ، زور سے بولیں۔ آخری صف تک جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا شریک ہو جائیں، ابھی 1:15 بجے ہیں، 1:30 بجنے کو ہیں، زیادہ وقت نہیں ہوا، صلاۃ و سلام بھی ہوگا، لیکن جو گفتگو ہوگی وہ آپ کے اعتقاد کے بازوؤں کو مضبوط کرے گی۔ جیسے کچل گئے ہو تم ویسے کچل گئے ہیں ہم، جیسے نکل گئے ہو تم ویسے نکل گئے ہیں ہم، بزم رسول پاک میں سن کر نبی کا تذکرہ، جیسے مچل گئے ہو تم ویسے مچل گئے ہیں ہم، شیطان کو یزید نے دوزخ میں دیکھ کر کہا، جیسے پھسل گئے ہو تم ویسے پھسل گئے ہیں ہم، اور غوث الورا کے نام کا مرغا نظر جو آ گیا، جیسے اچھل گئے ہو تم ویسے اچھل گئے ہیں ہم۔ ایک عظیم الشان فضا اس عظیم شخصیت کے لیے قائم کر دیں، ممبر شریف کے طلباء بھی شریک سفر ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث العظم، عظمت غریب نواز، فضائل اہل بیت مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، انجمن حضور فیضان تاج الشریعہ، علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، الہی خرگدان باغ شاہ جیلانی، الہی خرگدان باغ شاہ جیلانی، الہی خرگدان باغ شاہ جیلانی، الہی خرگدان باغ شاہ جیلانی۔ تھوڑا بیس آپ نے کم کر دیا ہے، تھوڑا سا بیس، ہلکا سا، زیادہ نہیں کہ ڈھول بجے، اتنا زیادہ مت کرنا کہ ڈھول بجے، بہت برائے نام۔ الہی خرگدان باغ شاہ جیلانی، الہی خرگدان باغ شاہ جیلانی، الہی خرگدان باغ شاہ جیلانی، الہی خرگدان باغ۔ باوقار علماء شورا، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، پھر ایک کو بڑھا دیا، کہا یار پاگل، آرام سے بھئی، آرام سے جی، 50 آدمی انگلی مت لگاؤ جی، نوازش ہو۔ الحمدللہ، الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وعلی
असमाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आवाज साफ करो बस, और कुछ नहीं। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, या आप हज़रात की मोहब्बत है। आजकल लोग झूठी तारीफ से बहुत खुश होते हैं। झूठी तारीफ कभी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, उसका ऐब कभी सुधर नहीं, ऐब उसका बोलो खत्म नहीं हो पाता। माइक साफ सुथरा हो कि पता चले कि मैं आम बोल रहा हूं कि इमली बोल रहा हूं। इसलिए आवाज साफ सुथरी होनी चाहिए। ई को आप बराए नाम रखो बेटा, माइक आपका अच्छा है, लेकिन आवाज साफ सुथरी रखो, फुल रखो। आप जल्दी लाइए, कबूल कर लें, पहले पहनाना चाहिए। लाइए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। हाँ, अब कुछ मत करो, अब रहने दो, अब हाथ हटा लो। या हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना अनीस आलम साहब सीवानी की मोहब्बत और कमेटी के सदर सेक्रेटरी जुमला मेंबरान हजरात की मोहब्बत और लखनऊ शहर के रहने वाले तमाम बाशिंदों की मोहब्बत, तमाम मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, जो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार, जानदार, बेदार, हसास मजमा हमारी नजरों के सामने है। लगभग 6 साल के फासले के बाद मौलाना रब्बानी फिर आपके दरमियान हाजिर हुआ। 6 साल पहले मौलाना की बेशुमार तकरीरें लखनऊ शहर में हुई। मैं आपके लिए कोई नया चेहरा नहीं, बड़ा पुराना चेहरा हूं, बहुत पुराना चेहरा हूं। जो मुझे जानता है वो जानता है, और जो मुझे नहीं जानता वो नहीं जानता होगा। बहरहाल बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। 1 घंटा बैठाने के बाद तब मौलाना को वक्त दिया गया। यकीनी बात है, दिन रात सफर में जिंदगी गुजरती है, सफर करते करते थका रहता हूं। यकीनी बात है, स्टेज पर इतनी देर अगर बैठ जाऊं तो सुस्ती आ जाती है। बहरहाल अगर आप चाहते हैं कि मौलाना की तकरीर अपने रंग में हो तो आप अपना रंग पैदा करें। हमारे स्टेज पर आप देख रहे हैं हमारे मुहिब्बे गिरामी नकीबुल उलमा सोफी बासफा हजरत हाफिज कारी मोहम्मद आसिफ रजा साहब सैफी, जो हज बैतुल्लाह से भी मुशर्रफ हो चुके हैं और माशाअल्लाह बगदाद शरीफ की जियारत से मुतअद्दिद बार मुशर्रफ हो चुके हैं, जिनकी निकाबत में यह जलसा आज हो रहा है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। मौलाना की तकरीर का मामला आप पर है। आप अगर सुनना चाहेंगे तो मेरी मशीन काम करेगी, और आप नहीं सुनना चाहेंगे तो बना बनाया ज़हन बिगड़ जाएगा। फिर आप कहेंगे रब्बानी साहब इलाहाबाद से 6 बरस के बाद आए मगर सही तकरीर नहीं कर सके। तो मैं समझता हूं ये खता मेरी नहीं, ये आपकी है, क्योंकि आप सुनना चाहेंगे तभी मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। थोड़ी सी आवाज बेटा और बढ़ा दो, और कुछ नहीं करो। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा।
ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا، دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا، اس دنیا میں ہمارے بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری اور ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا، مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا، ولی کس کو کہتے ہیں اور ولی کون بنتا ہے، ولیوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا، کیا اللہ کے ولی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں یا پردہ کرنے کے بعد مٹی میں مل جاتے ہیں جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ آپ کا مولانا وہ ساری حدیثیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ بزرگوں کے مزار پر، ولیوں کے مزار پر جانا کیسا ہے؟ کیا جانا شرک ہے یا حدیث سے ثابت ہے؟ ماں باپ کی قبر پر جانا کیسا ہے؟ کیا شرک ہے یا حدیث سے ثابت ہے؟ قبر پر آذان دینا کیسا ہے؟ کیا شرک ہے یا حدیث سے ثابت ہے؟ اور اگر قبر پر شرک زیادہ ہو تو کیا قبر کو توڑا جا، قبر پر بلڈوزر چلانا یا قبر کو توڑنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اور یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ بزرگوں کے مزار پر جو سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ کرنے والا آخر ہے کون۔ یہ راز بھی میں آپ تک کھولنے کی کوشش کروں گا۔ بالکل آپ ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، اور یہ اگر مجھ کو ڈسٹرب کریں گے تو میں نہیں بول پاؤں گا۔ شاید یہ میرے انداز سے یہ مذاق سمجھ رہے ہیں، ربانی صاحب سے ان کو پالا ابھی پہلی مرتبہ پڑا ہوگا، ورنہ اچھے اچھے مائک والے میرے سامنے آ کر کے گھٹنا ٹیکتے ہیں اور مولانا سے بالکل دب کے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے ان کو بار بار میں تنبیہ کر رہا ہوں کہ آواز صحیح رکھو، درست رکھو، آواز فل رکھو تاکہ میں عوام تک صحیح پیغام پہنچا سکوں۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شاف میشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سارا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی اللہ بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ تو تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، جن کو جہاں جگہ مل گئی ہے وہیں بیٹھے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی۔ آپ کا یہ چھوٹا مولانا، چھوٹا مجمع، چھوٹی تقریر ہوگی۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ شعر ملاحظہ فرمائے، بہادر شاہ ظفر کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ بہادر شاہ ظفر یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ گزرے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کو جب انگریز نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے جب قید میں ڈالا تو بہادر شاہ ظفر کو گزرا زمانہ یاد آیا کہ میں کہاں بادشاہ تھا، آج میں قیدی بنا دیا گیا۔ تو بہادر شاہ ظفر نے جیل میں رہ کر ایک کلام لکھا تھا جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اور کتنا ہے کم نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز بھی مل سکی نہ زمین کوئے یار میں۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ اور یہ بھی شعر سنیے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ میرے دوست،
میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو آپ کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ میری تقریر کو آپ دل سے سنیں۔ ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ رب العزت کا ارشاد پاک، ایمان والو خبردار رہنا، ایمان والو ہوشیار رہنا، ایمان والو ہمیشہ چوکنا رہنا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے، کہیں ایسا نہ ہو رشتہ داروں کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر دے۔ یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ آپ تو من کے مطابق ہے، لیکن یہ دبا دبا ہوا لگ رہا ہے۔ اب میں بھی اس کی وجہ سے دب رہا ہوں، میں کھل کر خطاب کیسے کروں؟ جان بچی تو لاکھوں اپائے۔ مولانا کے نزدیک صرف ایک جلسہ نہیں، ہزاروں جلسے ہیں، مولانا کو سب کو دیکھنا ہے۔ بہرحال میری طرف دیکھو، قرآن کہتا ہے ایمان والو خبردار رہنا، ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو اولاد کی محبت تمہیں دین سے غافل کر دے، اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے۔ یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ میری طرف دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے لوگ پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں دو طرح کے آدمی آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کہانی باقی ہے۔ مر گئے، خاک میں مل گئے، زمین کھا گئی، کیڑے مکوڑے کھا گئے، قبر کی مٹی میں مل گئے، نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے کہ گزرے ہوئے تو برسوں ہو گئے، لیکن جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں، جیسے کل زندہ تھے ویسے آج زندہ ہے، جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ یاد کر رہا ہے۔ میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ قارون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ سب کے سب خاک میں مل گئے، کیڑے مکوڑے کھا گئے، دنیا سے نام و نشان ختم ہو گیا۔ ساری دنیا سے نام و نشان ختم ہو گیا۔ لیکن حضرات، آپ اپنے بزرگوں کو دیکھو، اولیاء کرام کو دیکھو، ان اللہ والوں کو دیکھو، سرکار غوث اعظم کو دیکھو، سرکار خواجہ غریب نواز کو دیکھو، سرکار مصولوی کو دیکھو، سرکار وارث پاک کو دیکھو، سرکار اعلی حضرت کو دیکھو، ان بزرگوں کو دیکھو۔ جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں، جیسے کل زندہ تھے ویسے آج زندہ ہے، جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ یاد کر رہا ہے۔ میری طرف دیکھو، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو بے نمازی ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کا نافرمان ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو حرام خوری کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ میری طرف دیکھو، مگر قسم خدا، جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا علم بردار ہو کر مرتا ہے، جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے، اور مرنے کے بعد مزار میں بھی زندہ رہتا ہے۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، حضور تاج الشریعہ، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زور سے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک حقیقت کہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے چونکہ میں ہر چیز کلیئر بولتا ہوں۔ اسٹیج پر آپ نے گدا لگایا ہے، جب مولانا جوش میں آتا ہے تو گدا بھی جوش میں آتا ہے۔
اب یقینی بات ہے جب مولانا بھی جوش میں آئے اور گدا بھی جوش میں آئے تو سینے کی طاقت اوپر نیچے کرے گی تو بولنے والے کو دقت ہوگی. تو یہ آپ لوگوں نے غلطی کیا ہے کہ اسٹیج پر اتنا موٹا گدا لگایا اور تقریر کرنے کے لیے جو کرسی لگائی وہ تو گدے کا بھی باپ ہے. تو اب آپ بتاؤ تقریر کروں تو کیسے کروں؟ یہ ساری دقتیں میرے سامنے ہے. ورنہ مولانا کے سامنے پرندہ بھی اگر وہ کرسی بھی لاؤ گے تب بھی تو یہ گدا ہے. اس لیے میری طرف دیکھو، اب تو جو چیز جیسے ہے رہنے دو ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا. یہ ان سب چیزوں کا خیال رکھو. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. اجازت ہے تو بابو لوگ میری طرف دیکھو. آج ہم بزرگوں کا عرس مناتے ہیں. بولو مناتے ہیں. بزرگان دین کے مزار پر حاضری دیتے ہیں. لیکن لوگ سمجھتے ہیں بزرگوں کے عرس کا مقصد ہے چادر چومو واپس آ جاؤ. بزرگوں کے عرس کا مقصد ہے پھول ڈالو واپس آ جاؤ. بزرگوں کے مزار کا مقصد ہے بس جاؤ اور گھومنے کے بعد ٹہلنے کے بعد واپس ہو جاؤ. آپ دھوکے میں ہو. بزرگوں کے مزار کا یہ مقصد نہیں ہے. تم پھول ڈالتے ہو اچھی بات ہے, چادر چومتے ہو اچھی بات ہے, حاضری دیتے ہو اچھی بات ہے, لیکن بزرگوں کے مزار کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب تم ان کے آستانے پر حاضری دو تو غور کرو, تمہارے باپ مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا ہے, تمہارے دادا مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا ہے, تمہارے خاندان کے لوگ مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا ہے, لیکن غوث اعظم کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے, غریب نواز کو سارا ہندوستان یاد کر رہا ہے, اعلیٰ حضرت کو سارے لوگ یاد کر رہے ہیں. جب آپ غور کریں گے تو حقیقت سامنے آ جائے گی, حقیقت سامنے آ جائے گی. جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے دنیا اس کو بھول جاتی ہے, اور جو اللہ رسول کی محبت میں مرتا ہے دنیا انہی کو یاد رکھتی ہے. مٹا دو اپنی ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. حضرات میں بہت مجبور ہوں, اس کی وجہ سے میں کیا کہوں, جان نہیں دوں گا, بار بار میں بول رہا ہوں. اور چاہے لوگ جھوٹی تعریف کر دیں الگ چیز ہے, مولانا اسی غلطی نہیں کرتے. مولانا کی تقریر میں پرندہ بھی پر نہیں مارتا, لیکن اگر جہاں اس طرح کی بات ہو تو میں کیا کروں گا, جان نہیں دوں گا. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں, اور آپ لوگ ادب سے کچھ دیر کچھ لمحہ میری تقریر سنو. 6 برس کے بعد آیا, سوچا کہ دل کھول کے بولوں گا, لیکن دل کھولوں تو کیسے, یہی کھولا نہیں ہے. ارے زور سے بولو, ہاں بولو, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اجازت ہے تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. پہلے تو میں آپ کو وہ حدیث سناؤں کہ دنیا کیا ہے, دنیا کی حقیقت کیا ہے. زور سے بولو. پہلے تو وہ حدیث سناؤں کہ دنیا کیا ہے, دنیا کی حقیقت کیا ہے. پھر بعد میں جیسے جیسے وعدہ کیا ہے اگر مائک نے ساتھ دیا تب میں بولنے کی کوشش کروں گا, ورنہ میں معافی چاہوں گا. اجازت ہے تو آپ کا مولانا وہ حدیث آپ تک پہنچائے کہ دنیا کیا ہے, دنیا کی حقیقت کیا ہے. اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79. عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخرہ فاذا خرجنا من عندك فانسنا اهالينا وشممنا اولادنا انكرنا انفسنا. قال عليه السلام یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے, جب تک ہم آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں, روزے پہ روزہ رکھتے ہیں, تقوی پہ تقوی اختیار کرتے ہیں. یا رسول اللہ جب تک آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں ہمارے دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے, آخرت کا ڈر رہتا ہے, مگر یا رسول اللہ جیسے آپ کی بارگاہ سے نکل جاتا ہوں
बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, तो हमारी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह रोजा नहीं रख पाते, पहले की तरह हमारे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं रह जाता। तो नबी ने इरशाद फरमाया, जुमले पे गौर करेंगे, नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जैसे यहां नमाज पढ़ते हो घर पे पढ़ा करो, जैसे यहां बुराई से बचते हो घर पे बचा करो, जैसे यहां अल्लाह का खौफ रखते हो घर पे रखा करो। जो हाल तुम्हारा यहां है वही हाल अगर घर पे भी बाकी रहे तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब ठीक हुई थोड़ी सी आवाज। क्या कर रहे हो तुम लोग? टेप के चक्कर में तुम पूरी मशीन को बर्बाद कर रहे हो। हट। मशीन ले आया बिल्कुल कबूतर की तरह, छोटी सी मशीन, और उसमें टेप भी कर रहा है, पूरी आवाज की रीढ़ मार दिया इसने। देख रहे? अब ठीक है थोड़ी सी। मौलाना से सब कांपते हैं, इसलिए तुम भी समझो। अभी लखनऊ में 6 साल के बाद आया हूं, ये सब पूरे अल्फाज बिगड़ गए, पूरे जुमले बिगड़ गए, मज़ामीन बिगड़ गए, जबान फिसलने लगी। वरना मौलाना रब्बानी की जबान कैंची की तरह चलती है जी, लेकिन आज कैंची की तरह क्या, इसने मेरी कैंची को खराब कर दिया। अरे बोलो कैंची क्या चलेगी? इसलिए मेरी कैंची ही खराब हो गई, लेकिन आप बर्दाश्त कीजिए कैंची कुछ दुरुस्त हो जाए। अरे बोलो इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है? अगर इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, मैं अर्ज कर रहा था अबू हुरैरा ने क्या कहा, इधर देखिए अबू हुरैरा ने क्या कहा, इधर देखो। अबू हुरैरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, अगर हालत नहीं बदले, जैसे यहां नमाज पढ़ते हो घर पे पढ़ा करो, जैसे यहां बुराई से बचते हो घर पे बचा करो, जैसे यहां अल्लाह का खौफ रखते हो घर पे रखा करो। जो हाल तुम्हारा यहां है वही हाल अगर घर पे भी बाकी रहे तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से 2 बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह को याद करे, जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, यहां भी अल्लाह को याद करे, और घर पहुंचकर भी अल्लाह को याद करे, और बुराइयों से बचा रहे, तो अल्लाह के फरिश्ते उनके घर पहुंचकर उनके चेहरे की जियारत करते हैं, उनके चेहरे का दीदार करते हैं। जब आदमी मुखिया बनता है तो उसको देखने चोर आता है, जब इधर देखो प्रधान बनता है तो उसको देखने गुंडे बदमाश आते हैं। इधर देख, जब आदमी कोई बोलो बड़े पोस्ट पर आता है तो उसको देखने चोर और बेईमान आते हैं, लेकिन जब आदमी नमाजी बन जाता है तो उसको देखने अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। इसलिए हमारे बच्चों, नमाजी बनो, शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, गलत कामों से तौबा करो, मुसलमान बनकर रहो, अपनी शरीयत को बदनाम मत करो, अपने मजहब को बदनाम मत करो। अभी तो मैंने आपके सामने एक हदीस सुनाई, अगर इजाजत दीजिए तो आपका मौलाना दूसरी हदीस सुनाए। बोलो इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। वैसे मैं डगमगा रहा हूं और आप लोग भी डगमगा रहे होंगे। ये गद्दा जो है और
کیا کہوں جناب، آج کا معاملہ ہی عجیب ہے. آپ کہیں گے ربانی صاحب کا معاملہ کیا ہے آج، لیکن بہرحال میں معافی چاہتا ہوں. اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 43 کی حدیث سنو. ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها بلاء قیل وما ہی یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم الدبلا والامانة مغنما والزكاة مغرما واتى الرجل زوجته وقى امه وبر صديقه وجفى اباه وارتفعت الازمات في المساجد وكان زعيم القوم يرزلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الامة اولا. زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. آپ کا مولانا جب تک سنائے گا حدیث ہی سنائے گا، اور ادھر دیکھیے حدیث کا مطلب بیان کرے گا. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ سنی لوگ حدیث نہیں بولتے، وہ پاگل ہے پاگل. زور سے بولو، حدیث تو اصل ہم ہی لوگ بولتے ہیں. یہ لوگ چھوٹی چھوٹی کتاب لے کر کے کم پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے جا کر ادھر دیکھیے کہتے حدیث میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے. ابے پگلا، اگر تمہاری ماں نے دودھ پلائی ہے تو مجھ جیسے لوگوں کے سامنے آ کر حدیث پیش کرو، تب پتا چلے گا. ارے بولو، ایک کم پڑھے لکھے کے سامنے جا کر حدیث بولنا اور یہ کہنا کہ حدیث میں ایسا ہے، اس کو کیا خبر ہے کہ تو حدیث بول رہا ہے کہ اندر سے خبیث بول رہا ہے. ارے زور سے بولو، ارے اس کو کیا خبر ہے، وہ تو کم پڑھا لکھا ہے. ارے بولو، جانور کو اگر کھیت میں چھوڑ دیا جائے یا بکری کو کھیت میں چھوڑ دیا جائے تو بکری کو کیا معلوم کہ مکھیا کا کھیت ہے کہ سرپنچ کا کھیت ہے. بکری کو تو لمبے لمبے گھاس سے مطلب ہے، ہریالی سے مطلب ہے. بکری جدھر گھاس دیکھے گی، جانور جدھر ہریالی دیکھے گا ادھر بھاگے گا. اس کو کیا معلوم ہے کہ یہ سرپنچ کا یا پردھان کا کھیت ہے. یہی حال ہے کم پڑھے لکھے لوگوں کا، انگریزی طبقہ لوگوں کا. ان کو کیا خبر ہے کہ یہ داڑھی ٹوپی والا شیخ الحدیث ہے کہ شیخ الخبیث ہے. اس لیے دھوکہ مت کھائیے، اپنے علماء سے جڑے رہیے، اپنے علماء اہل سنت سے مل کر رہیے. مولانا ربانی کو آج یہ ڈگمگا رہا ہے اور وہ ڈگمگا رہا ہے، ورنہ میری تقریر سن کر بڑے بڑے خبیث دور سے دیکھتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں. ارے بولو، جیسے آدمی بولو کوئی دور سے نظارہ کر رہا ہو. مولانا ربانی آپ کے سامنے حاضر ہے. 6 برس کے بعد لکھنؤ میں آیا تو ضرور، لیکن ڈگمگانے لگا. آج مجھے ہو سکتا ہے کھانسی بھی ہو. ادھر دیکھیے، جبکہ میری تقریر سننے کے بعد بے ایمانوں کو کھانسی ہوتی ہے، مجھ کو کھانسی نہیں ہوتی، بے ایمانوں کو کھانسی ہوتی ہے. بہرحال میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے، کلیجہ ہل جائے گا. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. یا ہمارے محب گرامی جناب آصف صاحب، یہ ہم لوگ ایک ہی مدرسے کے پڑھے ہوئے اور ایک ہی مدرسے کی دال روٹی کھا کر یہاں تک پہنچے ہیں. اللہ نے آپ کو صوفی با صفا بنا دیا اور مجھ گنہگار کو اس مقام پر لا کر رکھ دیا. بولو پروردگار جو چاہتا ہے کرتا، یہ اس کے مرضی کی بات ہے. میری طرف دیکھو، میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنو، طبیعت مچل جائے گی. بڑی شاندار حدیث. مولا علی فرماتے، راوی کون ہے؟ مولا علی. مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا، ادھر دیکھو، نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، جس دن میری امت میں
15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो 15 खराबियां क्या है, वो 15 बुराइयां क्या है? तो नबी ने लाइन से शुमार किया। इधर देखो, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नम दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, मां को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना हाकिम बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हो गई तकरीर, माशाल्लाह, क्या अच्छा बयान हो। वाह वाह, जोर से बोलो, वाह वाह वाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुम लोग हाथ मत उठाओ, चुपचाप से बैठो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? बाबू को बैठाओ, बाबू को बैठाओ, बैठ बेटा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, नबी ने जो फरमाया कि 15 खराबियां जिस दिन मेरी उम्मत में, बोलो, समा जाएगी, पैदा हो जाएंगी, बोलो, मेरी उम्मत को चारों तरफ से बलाएं घेर लेंगी, मुसीबतें घेर लेंगी। आज बोलो, हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो, आज मुसलमान से भी ज्यादा कोई परेशान है? और जोर से बोलो, आज मुसलमान से भी ज्यादा कोई परेशान है? सीरिया में देखो मुसलमान परेशान, बगदाद में देखो मुसलमान परेशान, इराक में देखो मुसलमान परेशान, कश्मीर में देखो मुसलमान परेशान, हिंदुस्तान में देखो मुसलमान परेशान। कसम खुदा, मुसलमान कभी परेशान नहीं होता, लेकिन जिसको तुम परेशान देख रहे हो वो दर हकीकत डुप्लीकेट लोग हैं। मेरी तरफ देखो, जैसे हाथी का दांत देखने में लंबा लंबा है, लेकिन वो शो है, शो। वो जिन दांतों से, बोलो, वो पत्तों को चबाता है, वो अंदर छुपा हुआ है। मेरी तरफ देखो, आजकल लोग समझते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है वो पक्का मुसलमान है। आजकल लोग समझते हैं जिसका नाम अब्दुल सत्तार है वही पक्का मुसलमान है, जिसका नाम मोहम्मद है वही पक्का मुसलमान है। लेकिन तुम धोखे में हो। नाम का दर्जा बाद में है, ईमान का दर्जा पहले है। नाम की अहमियत बाद में है, ईमान की अहमियत पहले है। पहले आप इसको समझो कि मुसलमान कहते किसको है। मेरी तरफ देखो, मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी हालत इस्लाम के मुताबिक हो। जोर से बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो उसको मुसलमान कहते हैं। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी टोपी इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी दाढ़ी इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका चाल चलन इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका कैरेक्टर इस्लाम के मुताबिक हो, उसको मुसलमान कहते हैं। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने माँ बाप से मोहब्बत करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की तरफ ना देखता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो हराम से बचता हो। मेरी तरफ देखो, मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले कि नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है, गौसे आजम का दीवाना जा रहा है। इसका नाम
مسلمان ہے. زور سے بولو اس کا نام مسلمان ہے. لڑنے کا وقت نہیں، سمجھنے کا وقت ہے. لاٹھی باز سے لڑنے والا پاگل ہے، پاگل. دماغ سے لڑو، دماغ سے. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، لیکن مسلمان اب تک ہوش میں نہیں ہے، مدہوش بنا ہے. لڑنے کا وقت نہیں، سمجھنے کا وقت ہے. میری طرف دیکھو، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی حدیث سنانا چاہتا ہوں. کچھ کمی ہو تو معاف کیجئے گا، چونکہ آج میں اپنے رنگ میں نہیں ہوں اور آپ تو اپنے رنگ میں ہے. میں آپ کی شکایت نہیں، اپنی شکایت کر رہا ہوں. اجازت ہے تو ایک چھوٹی حدیث سنیے، پھر جیسے جیسے وعدہ کیا ہے اس کو برداشت کر کے سن لیجئے تاکہ کچھ حاصل کر سکے. اس بچے کو بیٹھاؤ، اس کو بیٹھاؤ، اس کو بیٹھاؤ. کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ بیٹھ. یہ سب کیا طریقہ ہے؟ گٹکا کھانے جا رہا ہے، یہی سب غلط بات ہے. بولو اجازت ہے، زور سے بولو اجازت ہے. بالکل ادب سے بیٹھو. بس آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ میری تقریر برداشت کریں. اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھیں گے، پھر آپ یہاں سے جائیں گے. پھر زندگی نے وفا کیا تو لکھنؤ کی سرزمین پر اس ناچیز کا آنا ہوا تو چم کے خطاب ہوگا. اجازت دیجئے، بڑی شاندار حدیث سنانا چاہتا ہوں. چھوٹی حدیث ہے، لفظوں کے اعتبار سے چھوٹی ہے لیکن مفہوم میں بڑی وسعت ہے. ادھر دیکھیے، وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 56 کی حدیث سنو. ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربت ماء. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ تم اس دنیا پر فخر کرتے ہو. کیا فرمایا؟ زور سے بولو. تم اس دنیا پر فخر کرتے ہو مگر کان کھول کر سن لو، یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. کیا فرمایا؟ زور سے بولو. یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو کرسی پر نہیں بیٹھا تھا. اللہ کبھی فرعون کو حکومت نہیں دیتا. اللہ کبھی اللہ شداد کو کبھی دولت نہیں دیتا. اللہ کبھی قارون کو خزانے کی چابیاں نہیں دیتا. میری طرف دیکھو، مگر اللہ کے نزدیک دنیا بے قیمت ہے. یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے. سنیے، نبی فرماتے ہیں، جملہ سنیے، نبی ارشاد فرماتے ہیں. دھیان دیجئے، ادھر دیکھیے. نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے، زور سے بولو، اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے، اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے، اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے، اسے دنیا نہیں دیتا، اور اگر دیتا بھی ہے تو اپنی رضا کے لیے. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا اچھا جملہ ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے، زور سے بولو، اسے دنیا. ہاتھ اٹھا کر بولو، اسے دنیا. اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے. پیغمبر کا جملہ سنیے. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے، اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے، اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے، اسے دنیا نہیں دیتا، اور اگر دیتا بھی ہے تو اپنی رضا کے لیے. ادھر دیکھیے، دھیان ہے نا؟ اور زور سے بولو، دھیان سے سننا ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو. ادھر دیکھو، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ ہوا پی کر رہتا ہے. آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ شادی نہیں کرتا، کنوارا رہتا ہے. آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ دنیا میں نہیں جنگل میں رہا کرتا ہے. آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ احرام پوشی ہوتا ہے. بولو، وہ آشیانہ، بولو، وہ کسی آشیانے کا دولہا بن کے نہیں رہتا. ایسا نہیں ہے، تم دھوکے میں ہو. ادھر دیکھ، ولی بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں
اور ہم لوگ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ان کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے۔ زور سے بولو، ولی بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہم لوگ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، مگر ہماری زندگی میں ان کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم کھاتے ہیں اپنے لیے، پیتے ہیں اپنے لیے، سوتے ہیں اپنے لیے، جاگتے ہیں اپنے لیے، شادی کرتے ہیں اپنے لیے، اولاد پیدا کرتے ہیں اپنے لیے، مکان بناتے ہیں اپنے لیے، تجارت کرتے ہیں اپنے لیے، پیسے کماتے ہیں اپنے لیے۔ ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں، مگر اللہ کا ولی جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا۔ ارے ہاتھ اٹھا کر بولو، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، ادھر دیکھو، جو بہت موٹا بن جاتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے جو بہت گوڑا ہو جاتا ہے وہ بھی ولی بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، تم دھوکے میں ہو۔ ولایت گاجر مولی کی طرح بازاروں میں نہیں بکتی، کروڑوں سجدے کے بعد بھی یہ دولت نہیں ملتی۔ ادھر دیکھ، جب تک اللہ فضل نہ فرمائے، زور سے بولو، جب تک فضل ربی شامل نہ ہو، کروڑوں سال کی عبادتیں درکار ہے۔ میری طرف دیکھو، مولانا ربانی کا دوست بننا آسان ہے، عاصم میاں کا دوست بننا آسان ہے، انور مشاہدی کا دوست بننا آسان ہے، لیکن ادھر دیکھو، اللہ کا دوست بننا آسان نہیں۔ اللہ کسی شرابی کو دوست نہیں بناتا، اللہ کبھی مکار کو دوست نہیں بناتا، اللہ کسی غدار کو دوست نہیں بناتا، اللہ کسی 420 کو دوست نہیں بناتا۔ اللہ اسے دوست بناتا ہے جو حدیث و قرآن کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اللہ اسے دوست بناتا ہے جو 5 وقتہ نماز کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اللہ اسے دوست بناتا ہے جو عبد القادر کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اللہ اسے دوست بناتا ہے جو اس کے محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیتا ہے۔ اجازت دیجئے تو ایک بڑا اچھا واقعہ سناؤں، اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو، اجازت ہے؟ میری طرف دیکھئے حضرات، کیا کہوں، اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ ایک واقعہ سنیے، بہت شاندار واقعہ۔ اس واقعہ کو ملفوظات امام احمد رضا میں بیان کیا گیا ہے۔ میں کوئی اٹکل پچو واقعہ نہیں، بہت معتبر کتاب۔ ادھر دیکھیے، اعلی حضرت کے ملفوظات شریف کے حصے اول میں اس واقعہ کو بیان کیا گیا۔ وہ واقعہ کیا؟ ادھر دیکھیے، دو بزرگ تھے۔ ادھر دیکھیے، 2 ولی یعنی 2 اولیاء کرام کا واقعہ سنیے، 2 بزرگ کا واقعہ سنیے۔ ایک بزرگ دریا کے اس پار رہتے تھے، اور زور سے بولو، دوسرے بزرگ دریا کے اس پار رہتے تھے۔ اس پار والے بزرگ نے ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے بہت شاندار کھیر بنائی۔ کیا بنائی؟ کھیر بنانے کے بعد اپنے مرید کو بلایا، بچے کو بیٹھائیے 2 منٹ کے لیے۔ ادھر دیکھیے، بہت شاندار واقعہ، بیٹا بیٹھ جا۔ ادھر دیکھیے، بہت شاندار کھیر بنانے کے بعد اپنے مرید کو بلایا، کہا بیٹا ادھر آ، یہ کھیر حاضر ہے، دریا اس پار چلا جا۔ ایک میرا دوست ہے جو بہت دنوں سے بھوکا ہے، اگر کچھ کھانے کو نہیں ملا تو مر جائے گا، جاؤ اس کو کھیر کھلا کر واپس آؤ۔ لیکن مرید نے کیا کہا؟ سنیے، مرید بڑا چالاک تھا۔ مرید کیا کہتا ہے؟ سنیے، حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، مگر دریا لبالب ہے، برسات کا موسم ہے، باڑھ کا موسم ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، نہ کشتی ہے نہ ملاح ہے، ہم دریا کیسے پار کریں گے؟ ہم دریا کیسے پار کریں گے؟ تو اللہ والے نے کیا کہا؟ جملے پہ غور کیجئے۔ اللہ والے نے کہا، اے بیٹا سن لو، جب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا، اے دریا، مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا ہے۔ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا ہے، ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے۔ غور سے سنیے، یہ آدمی جیسے سنا
تو پریشان ہوا، سوچنے لگا یا اللہ حضرت صاحب اولاد ہیں، حضرت صاحب اولاد ہیں، اس کے باوجود بھی فرما رہے کہ آج تک بیوی سے ملاقات نہیں کیا۔ بات تو سمجھ میں نہیں آئی، مگر اللہ والے کا حکم تھا، دریا کے کنارے پہنچ گئے، کہا اے دریا، مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا، ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے۔ جیسے اتنا کہا دریا کا پانی چھٹا، راستہ کلیئر۔ جیسے اس پار پہنچا، غور سے سنیے، اس پار جیسے پہنچا تو دیکھتا کیا ہے، ایک دبلا پتلا کمبل پوش اللہ والا مراقبے میں ہے۔ جیسے یہ قریب پہنچے گا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ غور سے سنیے، کہا وعلیکم السلام، بیٹا کیوں آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا حضور آپ کے دوست نے آپ کے لیے تحفے میں کھیر بنا کر بھیجا ہے۔ کہا اچھا، میرے دوست نے میرے لیے کھیر بنا کر بھیجا ہے، تو لاؤ دیکھتا ہوں میرے دوست کی کھیر کیسی ہے۔ آپ نے ہاتھ دھویا، بسم اللہ کیا اور کھیر کھانے لگے۔ جب کھیر کھا چکے تو جو کھیر لے کر گیا تھا وہ کہتا حضرت اجازت دیجئے تاکہ میں گھر کو لوٹوں، کہیں شام نہ ہو جائے۔ تو حضرت نے مسکرا کر کہا تم کو کون روکتا ہے، جاؤ اجازت ہے۔ جیسے اجازت کا نام سنا رونے لگا، کہا سرکار ادھر سے تو آ گیا مگر ادھر سے جاؤں کیسے، نہ کشتی ہے نہ ملاح ہے، دریا کیسے پار کریں گے؟ تو اب سنیے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا اے بیٹا سن لو، اب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا اے دریا مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جو 30 سال سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ یہ آدمی جیسے سنا تو بہت زیادہ پریشان، کہا یا اللہ وہ بات تو کچھ ماننے کی بھی ہے جو پہلے والے حضرت نے کہا، اور یہ تو میرے سامنے کی بات ہے، حضرت کھیر کھائے اور کہہ رہے کہ 30 برس سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، حضرت تو ابھی کھیر کھائے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال پیر و مرشد کا حکم تھا، اللہ والے کا حکم تھا، دریا کے کنارے پہنچ گئے، کہا اے دریا مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جو 30 برس سے کچھ بھی نہیں کھایا، ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے۔ جیسے اتنا کہا دریا کا پانی چھٹا، راستہ کلیئر۔ جیسے یہ اس پار پہنچا، غور سے سنیے تو دیکھتا کیا ہے، وہی بزرگ جنہوں نے کھیر دے کر بھیجا تھا دریا کے اس پار کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ جیسے یہ قریب پہنچے، کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ بیٹا کیوں پریشان ہو؟ کہا سرکار پریشان کرنے والی بات تو ہے، آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ صاحب اولاد ہے، آپ نے فرمایا آج تک بیوی سے ملاقات نہیں کیا، انہوں نے میرے سامنے کھیر کھائی اور کہتے ہیں 30 برس سے کچھ بھی نہیں کھایا، یہ پریشان کرنے والی بات نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا بیٹا یہ پریشان کرنے والی بات نہیں ہے بلکہ سمجھنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ میرا مقصد تم کو پریشان کرنا نہیں ہے بلکہ میرا مقصد تمہاری زندگی میں انقلاب لانا ہے، تمہاری زندگی کو بدلنا مقصد ہے۔ اے بیٹا کان کھول کر سن لے، نہ تو میں نے اپنی زندگی میں کوئی کام اپنے لیے کیا ہے نہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی کام اپنے لیے کیا ہے۔ اے بیٹا جو نفس کا غلام بن جاتا ہے وہ ہر کام اپنے لیے کرتا ہے، اور جس کا نفس غلام بن جاتا ہے وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، مولا کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ ادھر دیکھیے اس بزرگ نے فرمایا، ادھر دیکھیے بزرگ نے فرمایا اے بیٹا نہ تو میں نے اپنی زندگی میں کوئی کام اپنے لیے کیا ہے نہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی کام اپنے لیے کیا ہے۔ اے بیٹا ادھر دیکھ، مجھ کو شادی کی ضرورت نہیں تھی، مجھ کو بچے کی ضرورت نہیں تھی، مجھ کو بیوی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ کام محض میں نے اس لیے کیا تاکہ نبی کی سنت ادا ہو جائے، اور اس کو کھیر کھانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن تھوڑی سی کھیر صرف اس نیت سے کھائی تاکہ بدن میں کچھ طاقت پیدا ہو جائے اور ہم خوب اللہ کی عبادت کریں، خوب جم کر تہجد ادا کرے، کثرت سے نوافل پڑھے۔ تو اے بیٹا ان کی زندگی بھی اللہ کی رضا کے لیے اور میری زندگی بھی اللہ کی رضا کے لیے، مٹا دو اپنی ہستی کو،
اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. کاجو بادام کھانے سے ولی نہیں بن جاتا. ادھر دیکھ, بہت زیادہ مرغا مسلم کھا لینے سے ولی نہیں بن جاتا. صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینے سے ولی نہیں بن جاتا. ولایت کے لیے تقوی کی 3 قسموں کا پیکر بننا پڑے گا. تقوی عام کو بھی گلے سے لگانا ہوگا, تقوی خاص کو بھی گلے سے لگانا ہوگا, اور تقوی اخص الخاص کو بھی گلے سے لگانا ہوگا. جو شخص ان 3 تقوی کا پیکر بنا وہی ولی بنا. میری طرف دیکھو, اور جب اللہ کسی کو ولی بنا لیتا ہے تو ان کی شان یہ ہوتی ہے, وہ پتھر کو کہہ دے سونا تو سونا بن جائے, مٹی سے کہہ دے سونا تو سونا بن جائے. بولو, اور سونا سے کہہ دے پتھر ہو جا تو پتھر ہو جائے. جو اللہ کا ولی بول دے وہی ہو جائے. میری طرف دیکھو, اللہ جب کسی کو ولی بنا لیتا ہے تو ان کی شان یہ ہوتی ہے, زمین پر ہو تب بھی زندہ, زمین پر رہے تب بھی زندہ, زمین کے اندر ہو تب بھی زندہ, ہندوستان میں ہو تب بھی زندہ, قبرستان میں ہو تب بھی زندہ, اپنے گھر اور دیار میں ہو تب بھی زندہ, اور اپنے مزار میں ہو تب بھی زندہ. جہاں کسی ولی کا مزار ہوتا ہے وہاں کا ہر ذرہ مشک بار ہوتا ہے. آپ گھبرائیں گے نہیں, چند منٹ اور آپ کا ٹائم لوں گا. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. لیکن سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو, زور سے بولو اجازت ہے. اور ٹائم بھی ٹائم ہو گیا نا. بہرحال ٹائم کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2:18. مولانا ربانی کی 1.25 گھنٹہ تقریر ہوئی. بہرحال چلیے بس ایک حدیث سناتا ہوں, تقریر ختم, تاکہ موضوع سمٹ جائے. اور بولو اجازت ہے, زور سے بولو اجازت ہے. بہرحال میری طرف دیکھیے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی مر کر مٹی میں مل گئے. بولو, کہتے ہیں نا, زور سے بولو. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی مر کر مٹی میں مل گئے. حضرات میری طرف دیکھیے, ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ آدمی مرنے کے بعد مٹی میں ملتا ہے, زمین کھاتی ہے. زور سے بولو, زمین کھاتی ہے. لیکن زمین ادھر دیکھو سب کو نہیں کھاتی. ادھر دیکھو, ہر آدمی کو زمین نہیں کھاتی. زمین کافروں کو کھاتی ہے, مشرکوں کو کھاتی ہے, بے ایمانوں کو کھاتی ہے, بے عمل لوگوں کو کھاتی ہے, بے عمل مسلمانوں کو زمین کھاتی ہے. لیکن جو اللہ والے ہیں ان کو زمین کھاتی نہیں, بلکہ ان کا احترام کرتی ہے, ان کا استقبال کرتی ہے, ان کا ویلکم کرتی ہے. ایک حدیث نہیں, سینکڑوں حدیثیں ہیں. ایک بات میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتائیے اپنے لوگ آگ سے بنے ہیں کہ مٹی سے؟ زور سے بولو. ارے بولو, اپنے لوگ یعنی ہم لوگ آگ سے بنے ہیں کہ مٹی سے بنے؟ زور سے بولو. یقینی بات ہے مٹی سے بنے. یہ بتائیے کہ مٹی برابر ہے یا سب کی مٹی میں فرق ہے؟ یقینی بات ہے مٹی برابر نہیں. بولو, ہر ایک کی مٹی میں کچھ نہ کچھ فرق ہے. مٹی سے ہم بھی بنے, مٹی سے آپ بھی بنے, مٹی سے علماء بھی بنے, مٹی سے غوث اعظم بھی بنے, مٹی سے غریب نواز بھی بنے. سارے بزرگان دین مٹی سے بنے ہیں. لیکن ہماری مٹی میں ان کی مٹی میں بہت بڑا فرق ہے. مٹی برابر نہیں. اگر مٹی برابر ہو جائے تو ہر جگہ سیب کا پودا لگا دیا جائے, ہر جگہ انگور کا پودا لگا دیا جائے, ہر جگہ الہ آباد جیسا امرود پیدا کر دیا جائے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے مٹی برابر نہیں. میری طرف دیکھیے, ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ مٹی کھاتی ہے, لیکن بے ایمانوں کو کھاتی ہے, کافروں کو کھاتی ہے, مشرکوں کو کھاتی ہے, اللہ والوں کو نہیں کھاتی. ایک بات اور سمجھیے, اینٹ آپ نے دیکھی ہے, اینٹ 2 طرح کی ہوتی ہے. آپ اس کو مٹی کہہ لیجئے یا اینٹ کہہ لیجئے. آپ بھٹے کے اندر چلے جائیں, آپ دیکھیں گے جب اینٹ کی مٹی, جب اینٹ کچی ہوتی ہے تو اس کو بڑی حفاظت سے رکھا جاتا ہے. لیکن وہی اینٹ جب پک جاتی ہے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے. اب اس کو کسی کا خطرہ نہیں ہے. پکی ہوئی اینٹ کو اگر آپ زمین کے اندر 100 برس دفن کر دیں, 200 برس دفن کر دیں, 500 برس دفن کر دیں, پھر کھود کر نکالے تو ویسے ہی اینٹ نکلے گی. جبکہ اینٹ کس چیز سے بنی ہے؟ زور سے بولو, مٹی سے. زور سے بولو, بس تقریر ختم ہو رہی ہے. اینٹ کس چیز سے بنی ہے؟ زور سے بولو. مٹی سے بنی ہے, پلاسٹک سے نہیں, سونے سے نہیں, کسی اور چیز سے نہیں, بلکہ اینٹ بھی بولو مٹی سے بنی ہے. لیکن اینٹ جب پک جاتی ہے تو اس کو مٹی جلدی نہیں کھاتی ہے. میری طرف دیکھو, اللہ والوں نے
अपने बदन की मिट्टी को अल्लाह के इश्क की आग में पका दिया है। यही वजह है कि मरने के बाद, पर्दा करने के बाद वो अपनी कब्रों में चमकते हैं, दमकते हैं। बिल इख्तिसार बस आखिरी हदीस सुनिए ताकि मेरी बात तमाम हो जाए। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी ने वफा किया, आप जैसा कहोगे वैसा ही खिताब होगा। टाइम भी ज्यादा हो गया, बस हदीस सुनिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल जनाजा का बयान, सफ़ा नंबर 180। जोर से बोलो सफ़ा नंबर 180। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल दफनतु माहु आखरा फी क़ब्रिही सुम्मा लम ततिब नफ्सी अन अतरुकहु मा आखर फस्तखरजतुहु बाद सित्तति अशहुरिन फ़इज़ा हुवा कयौमि वदातु हुनैया। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब मेरे अब्बा हुजूर जंगे उहुद में शहीद हो गए तो मैंने अब्बा हुजूर को उसी चटियल मैदान में कब्र खोद कर दफन कर दिया। दफन तो कर दिया, लेकिन कुछ ही लम्हा बाद एक सहाबी और शहीद हो गए। मैंने उनको भी उनकी कब्र में दफन कर दिया, यानी एक कब्र में दो लोगों को दफन कर दिया। दफन तो कर दिया, मगर दिल घबराता रहा, दिल बेचैन रहा कि मैंने अपने अब्बा के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, अच्छा बर्ताव नहीं किया। मेरे अब्बा क्या सोच रहे होंगे। हजरत जाबिर कहते हैं सोचते सोचते 6 महीना गुजर गए। जब 6 महीना गुजर गए तो मैंने इरादा पक्का कर लिया, अब्बा का मज़ार अलग बना दिया जाए, अब्बा की कब्र अलग बना दी जाए, अब्बा का जनाजा निकाल कर अलग कर दिया जाए। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, सफ़ा नंबर 180 पर यह हदीस मौजूद है। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने अपने अब्बा हुजूर को लगभग 6 महीना के बाद कब्र से खोद कर निकाला तो मैंने क्या देखा, मेरे अब्बा ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने आज ही दफन किया है। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर ने अपने अब्बा हुजूर को 6 महीना के बाद कब्र से निकाला। वो फरमाते मेरे अब्बा ऐसे लग रहे थे जैसे वदातुहु हुनैया, अभी अभी मैंने इसी वक्त अब्बा को कब्र में उतारा है, अब्बा को कब्र में रखा है। अब आप बताइए, एक रिवायत यह है कि हजरत अमीर मुआविया की जब हुकूमत आई तो उन्होंने नहर का काम शुरू किया। तो जो नहर मदीने की तरफ गई, उस नहर का किनारा हजरत जाबिर के अब्बा की कब्र के बगल से वो किनारा गया। तो कुछ दिनों के बाद नहर का पानी उनकी कब्र में पहुंचने लगा, कब्र खुल गई। तो हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि 40 बरस के बाद भी, जोर से बोलो, 40 साल के बाद भी हजरत जाबिर के अब्बा का चेहरा वैसे ही चमक रहा है, वैसे ही खून टपक रहा है। जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हदीसें तो बहुत हैं, लेकिन वक्त मुख्तसर है, जिसकी वजह से मैं आपके सामने माजरत पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा किया तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना आपका सबको कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। लिया जाए। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।